خدا کا واسطہ ہے صبح اٹھتے ہی یہ کلمات پڑھ لیا کرو، دولت کا سیلاب آ جائے گا، زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام حاجات ضروریات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑا مفید، بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی زبردست پاورفل یہ عمل ہے۔ اس کو آپ کریں گے تو جو میں نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل دولت اور رزق کاروبار کے لیے انتہائی مجرب اور انتہائی طاقتور پاورفل یہ عمل ہے۔ یہ عمل کر کے آپ نے بس دعا مانگنی ہے، اور جو دعا آپ مانگیں گے، جس مقصد کے لیے آپ مانگیں گے، یعنی آپ دولت کے لیے مانگ رہے ہیں، آپ رزق کے لیے مانگ رہے ہیں، کاروبار کے لیے مانگ رہے ہیں، آپ کے کوئی بھی زندگی کے مسائل ہیں، کسی بھی طرح کے کاروباری مسائل ہیں تو بھی، قرض کے مسائل ہیں تو بھی، رشتوں کے مسائل ہیں تو بھی، وہ جھوٹے مقدمے میں پھنس چکے ہیں تو پھر بھی یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ کوئی جائز کام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ہو نہیں رہا، اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ غرض ہے کہ دنیا کا کوئی بھی جائز حلال مقصد ہے آپ کا، آپ اس کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میرا اللہ فضل فرمائے گا، میرا اللہ رحم فرمائے گا، اور سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل کر کے آپ نے بس دعا کرنی ہے اللہ رب العزت کے حضور۔ ناظرین اکرام، دعا تو مومن کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، اور یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ دعا کو اللہ رب العزت کے حضور دعا کیا کریں، مانگا کریں، بار بار مانگا کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک بار دعا کرتے ہیں، دو بار دعا کرتے ہیں، اور پھر ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ہم نے دعا کی ہے بعین ہی اسی طرح ہی وہی چیز ہمیں مل جائے، اور جب ہماری دعا پوری نہیں ہوتی، جو ہم نے مانگا وہ ہمیں نظر نہیں آتا، پھر ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں جہاں میں آپ کو یہ عمل بتاؤں گا، وہاں پر دعا کے حوالے سے بھی میں آپ کا ذہن کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کبھی مت چھوڑیں، کبھی مت چھوڑیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے کبھی یہ سوچا یا کہا یا سمجھنے کی کوشش کی کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ ہماری بائک یا ہماری گاڑی ہے، اس سے اگر تیل ختم ہو جاتا ہے، پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، تو ہم اگر یہی گلہ کرتے رہیں کہ ہماری گاڑی چل نہیں رہی، ہمارا موٹر سائیکل، بائک چل نہیں رہی، تو ہم اس کی وجہ جو ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، اس میں تیل نہ ڈلوائیں، پیٹرول نہ ڈلوائیں، تو پھر بتائیے کہ وہ گاڑی کیسے چلے گی؟ ہمارا شکوہ وہ بجا نہیں ہوگا کہ گاڑی چل نہیں رہی۔ ہمیں ہر عقل مند اور دانا، بلکہ جو عام انسان ہے وہ بھی یہی کہے گا کہ میاں آپ نے گاڑی میں تیل تو ڈلوایا نہیں ہے، آپ کی بائک میں پیٹرول نہیں ہے، وہ تو خالی ہے، تو پھر اس نے چلنا کہاں سے ہے؟ ناظرین اکرام، دعا بھی تبھی قبول ہوتی ہے جب اس کے آداب کو ہم بجا لاتے ہیں۔ اب دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کے اوپر کبھی غور کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین اکرام، جب ہمارے رزق میں حرام کے عنصر شامل ہوتے ہیں، رزق میں حرام شامل ہوتا ہے، تو پھر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، ایک آدمی سفر کرتا ہے، بڑا لمبا سفر کرتا ہے، اور وہ بیت اللہ شریف جا پہنچتا ہے لمبے سفر سے، اور اس حال میں وہ بیت اللہ شریف میں پہنچتا ہے کہ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کا لباس پراگندہ ہے،
اور بہت تھکاوٹ ہے اس کے جسم، اس کے چہرے کے اوپر، کہ ایک لمبا سفر کر کے آیا ہے، اور آ کے وہ پکارتا ہے یا رب یا رب۔ بیت اللہ بھی ہے، سفر بھی ہے، اللہ رب العزت کو پکارتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے اس کی دعا کو قبول کیا جائے؟ آقا کریم نے فرمایا اس کی دعا کیسی قبول ہو حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، پینا بھی حرام کا ہے، لباس بھی حرام کا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جب یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ہم صرف گلے ہی کرتے رہتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے مانگا وہ ہمیں نہیں ملا، کبھی ہم نے سوچا ہمیں کیوں نہیں ملا، دعا قبول کیوں نہیں ہوئی۔ ایک اور وجہ سن لیجئے جو حدیث کے اندر ہی موجود ہے، ترمذی کے اندر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا کرو اللہ رب العزت سے تو دعا قبول ہونے کا یقین رکھو، تو سمجھو میری دعا قبول ہو گئی۔ ایک یہ بھی چیز ہے، ہم دعا کرتے ہیں ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم شش و پنج میں ہوتے ہیں، ہم اضطراب میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں یوں ہوگا نہیں ہوگا، قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دعا کرو تو پھر سمجھ لو کہ دعا قبول ہوگی، یقین کے ساتھ دعا کرو، یقین کے ساتھ دعا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ، لاپرواہ دل سے مانگی جائے۔ اب دیکھ لیجئے، ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کے الفاظ، ہماری زبان جو ادا کر رہی ہوتی ہے، ہمارا دل کہیں پر ہوتا ہے اور ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ بس زبان سے ہم دعا پڑھتے ہیں، الفاظ ہم نے رٹے رٹائے یاد کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے رہتے ہیں۔ دعا زبان سے نہیں، دعا دل سے کی جاتی ہے، دل سے، یقین کامل کے ساتھ، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا یقین رکھتے ہوئے دعا کی جاتی ہے۔ اور جب دعا کی جاتی ہے دل سے اور اللہ رب العزت کے اوپر پورا یقین، بھروسہ، توکل رکھتے ہوئے، تو وہی تو دعا ہے جو شرف قبولیت پا لیتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب ایک اور بات سن لیجئے کہ ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، آپ حرام بھی نہیں کھاتے، آپ اپنی دعا کو غافل دل کے ساتھ نہیں کرتے، پورے یقین سے کرتے ہیں، بے یقینی سے نہیں کرتے، تو اس سب کے باوجود بھی اگر دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں جو دعا کر رہا ہوں وہ دعا اسی طرح قبول نہیں ہوئی، تو آئیے اس کے بارے میں بھی رہنمائی موجود ہے کہ اب جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت اپنی حکمت کے مطابق قبول فرمایا کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی، کہ ہر پاکستان کا شخص اگر اس کو پوچھا جائے وہ یہی کہے گا کہ اس کو آفر کی جائے گا کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے، وہ کہے گا جی میں بنوں گا، آپ فلاں عہدہ لیں گے، جی میں لوں گا، وہ قابل ہے یا نہیں ہے، لیکن عہدہ لینے کے لیے ہر کوئی تیار ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، جب سب کی منشا کے مطابق ہی دعا قبول کر لی جائے تو پھر آپ خود سوچئے کہ یہ نظام کائنات جس کو اللہ رب العزت نے اسباب کے دائرے میں رکھا ہوا ہے اور اسی میں یہ چل رہا ہے، آپ خود سوچئے کہ پھر یہ نظام کائنات کیسے چل سکتا ہے، یہ تو درہم برہم ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے جب بھی دعا کریں یہ ضرور کہیں کہ یا اللہ اپنے حکمت کے مطابق میری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ کی حکمت کیا ہے، ہم نے ایک چیز مانگی کہ یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دیجئے، اب اگر وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کا اجر ہمارے لیے آخرت میں جمع فرما لیتے ہیں۔ اگر وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اللہ رب العزت کبھی اس کے بدلے میں ہمارے اوپر آنے والی مصیبت کو، آفت کو، پریشانی کو ٹال دیتے ہیں۔ اگر وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ رب العزت اس سے بہتر کوئی چیز ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دعا کے ساتھ ہو رہی ہیں، اس لیے کبھی بھی دعا کو مانگنا مت چھوڑیے، بلکہ دعا کو ہمیشہ مانگتے رہیے اور زیادہ سے زیادہ بار بار مانگیے۔ انشاءاللہ تعالی اگر دنیا نہیں تو اخروی فائدے اس کے اتنے زیادہ ہیں کہ آخرت میں انسان کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور ساری دعاؤں کا بدلہ ثمر مجھے آخرت میں دے دیا جاتا۔ اب یہ عمل کیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ یہ میں نے دعا کے بارے میں آپ کو بتا دیا، اب آپ نے دعائیں مانگنی ہیں اور جی بھر کے مانگنی ہیں،
اور مانگتے رہنا ہے۔ ایک تو حرام کے رزق کو نہیں کھانا، نہ پہننا ہے۔ دوسرا یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے، یقین کامل کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ تیسرا لاپرواہ دل کے ساتھ دعا نہیں کرنی، لاپرواہ دل سے دعا نہیں کرنی، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، کہ آپ نے صبح اگر نماز سے پہلے کر لیں تو سب سے بہتر چیز ہے تہجد میں اٹھیں اور یہ عمل کر لیں۔ یہ سب سے بہترین اس کا وقت ہے، اور سونے پہ سہاگا ہے، اتنا طاقتور عمل ہے، اور اس وقت اگر آپ کریں گے تو پھر آپ اس کی شان دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت کیسے عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے اگر تہجد پڑھی ہے، تہجد کے نوافل پڑھیے اور سیدھے ہو کر قبلہ رخ ہو کر ہی آپ بیٹھ جائیے، اور پورے خلوص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ڈوب کر آپ نے 11 مرتبہ دروشی پڑھ لینا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک تسبیح، اور ایک تسبیح آپ نے یہ کرنی ہے: یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دونوں ایک ایک تسبیح، اور پھر 11 دفعہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے خوب اللہ رب العزت سے رو کر، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر اپنی حاجات، ضروریات جتنی بھی ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ضرورتیں ہیں، سب کو مانگنا ہے، خوب اخلاص کے ساتھ، خوب یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ خود دیکھیں گے کیسے خالق کائنات کا کرم ہوتا ہے، کیسے خالق کائنات کا فضل ہوتا ہے، کیسے خالق کائنات آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں، اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، ساری ضروریات، حاجات پوری ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔